یہ سفر تھا پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کا. یہ سفر تھا جو بھارت نے پاکستان کو زخم دیا اس کو بھرنے کا جو کبھی بھرا نہیں جا سکتا تھا. یہ کہانی اس وقت کی ہے جب پاکستان لہو میں نہایا ہوا تھا. 1971 بنگال جل چکا تھا. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور دشمن فخر سے نعرہ لگا رہا تھا کہ ایک نظریاتی ملک کو توڑ دیا گیا. اس دن ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں چیخ کر کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے. یہ الفاظ صرف جذبات نہیں تھے، یہ اعلان جنگ تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ بھارت اب پاکستان کو صرف فوج سے نہیں ایٹم سے ختم کرنا چاہتا تھا. 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، نام دیا اسمائلنگ بدھا. مگر یہ بدھا کی مسکراہٹ نہیں، پاکستان کے لیے کھلی دھمکی تھی. دنیا خاموش رہی، امریکہ نے آنکھیں بند کر لی، اقوام متحدہ نے مزاحمت تک نہ کی. پاکستان تنہا تھا لیکن غیرت زندہ تھی. بھارت کے دھماکوں کے بعد پاکستان نے خفیہ طور پر ایٹمی پروگرام پر کام تیز کر دیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس نہ یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی تھی، نہ پلان، نہ سائنسدان. تب ایک خاموش کردار منظر پر آیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. یورپ میں یورینیم افزودگی پر کام کر چکے تھے. جب انہوں نے بھارت کے دھماکے دیکھے تو ان کا دل دہل گیا، ان کی محب الوطنی جاگ اٹھی. وہ اپنے روشن مستقبل کو چھوڑ کر وطن عزیز کی خدمت کے لیے پاکستان پہنچ گئے. انہوں نے پاکستان کو خط لکھا، مجھے موقع دیں، میں پاکستان کے لیے ایٹمی صلاحیت لے آؤں گا. بھٹو نے فوراً انہیں وطن واپس بلایا اور کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی گئی. یہ جگہ جہاں دنیا کو لگا کہ کچھ نہیں ہو رہا، وہاں زمین کے نیچے ایک مکمل جوہری سلطنت تعمیر ہو رہی تھی. پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے، پابندیاں لگ چکی تھی، امریکہ کا دباؤ شدید تھا. لیکن تب ایک مسلم رہنما نے مدد کا ہاتھ بڑھایا، معمر قذافی، لیبیا کا حکمران. جب بھٹو نے ان سے کہا ہم مسلمان ایٹم بم بنا رہے ہیں تو قذافی نے کہا یہ صرف پاکستان کا نہیں، پوری امت کا بم ہوگا. انہوں نے مالی امداد دی، سونا دیا، مشینیں خریدنے میں مدد دی اور کہا ہم بم بنا لو پھر اسے مدینہ کے دروازے پر رکھ دینا. دوسری طرف بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر خفیہ منصوبہ بنا رہا تھا، کیونکہ پاکستان اسرائیل کی نظروں میں شروع سے کھٹکتا ہے. اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد بھارتی راہ نے 1980 کی دہائی میں کوہٹا پر حملہ کی سازش تیار کی. منصوبہ تھا کہ اسرائیلی فائٹر جیٹ سعودی عرب سے اڑیں گے اور کوہٹا پر سرجیکل اسٹرائک کریں گے. لیکن پاکستانی خفیہ اداروں نے وقت پر یہ سازش بے نقاب کر دی. پاکستان نے اسرائیل کو وارننگ دی، اگر تم نے حملہ کیا تو ہم تل ابیب کو راکھ میں بدل دیں گے. پاکستان کی یہ دھمکی کام کر گئی. اسی دوران امریکہ بھی دباؤ ڈال رہا تھا. CIA، وائٹ ہاؤس، پینٹاگون سب پاکستان پر نظر رکھے ہوئے تھے. پاکستان کو ہر سال اربوں ڈالر کی امداد روکنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن پاکستان نے ہر خطرے کو نظر انداز کر کے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا. 1983 میں پاکستان نے پہلا خفیہ کولڈ ٹیسٹ کیا اور 1984 سے 1999 تک مسلسل 20 سے زائد کولڈ ٹیسٹ کیے. اس کا مطلب تھا پاکستان کے پاس اب جوہری بم موجود تھا، بس تجربہ باقی تھا. یہ راز صرف چند لوگوں کو معلوم تھا. بھٹو کو اس راستے کی قیمت اپنی جان سے چکانی پڑی. ضیاء الحق نے اس پروگرام کو جاری رکھا لیکن دنیا کو دکھایا کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک معجزہ تھا. غربت، پابندیاں، دشمن کی سازشیں، سب کے باوجود یہ قوم راتوں کو جاگتی تھی. کوہٹا میں کام کرنے والے سائنسدان گھر تک نہ جاتے. سب جانتے تھے یہ صرف بم نہیں، پاکستان کی بقا ہے، اسلام کے قلعے کی بقا ہے. 1989 پاکستان عملی طور پر ایٹمی طاقت بن چکا تھا، بس اعلان باقی تھا. وہ اعلان جو ایک دن پوری دنیا کو
हिला देगा। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के हर दुश्मन ने कोशिश की कि इस प्रोग्राम को तबाह करे। भारत ने हमले की मंसूबाबंदी की, इसराइल ने खुफिया नेटवर्क बनाए, अमेरिका ने माशी ब्लैकमेलिंग की, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा, क्योंकि ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये जंग थी गैरत, अकीदे और आज़ादी की। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ तमहीद थी। असल धमाका 28 मई 1998 को जागी में हुआ, मगर इस धमाके का बीज 1971 के ज़ख्म में बोया गया था। भुट्टो की गैरत में सींचा गया, गद्दाफी के जज्बे से जवान हुआ और एक खान की अक्ल और कुर्बानी से परवान चढ़ा। अमेरिकी सदर, जो उस टाइम के अमेरिकी सदर हैं, वो कहते थे कि भुट्टो ने मुझे एक ही मामले पर 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप अपना एटमी प्रोग्राम रोक दें। तो भुट्टो ने कहा, जनाब आपके यहाँ अभी इलेक्शन हैं, तो नई हुकूमत शायद आपकी हो या ना हो, इस मामले पर हम नई हुकूमत के साथ बात करेंगे। दूसरी बार फिर वो जीत कर जब वापस सदर बने तो उन्होंने भुट्टो पर दोबारा से दबाव डाला। किसिंजर ने भुट्टो पर दोबारा से दबाव डाला। उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर था। भुट्टो ने ये कहकर उन्हें टाल दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और नई हुकूमत जो आएगी उसकी पॉलिसी पता नहीं क्या होगी, आप उसके साथ मुज़ाकरात कीजिएगा। ये था पाकिस्तान का खुफिया एटमी सफ़र जो अंधेरी रातों में तय हुआ, रोशनी का ऐलान बनकर दुनिया के सामने आया। हम दुनिया की दोगली पॉलिसी देखते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क अगर एटम बनाता है तो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप उसकी खुलेआम हिमायत करते हैं। इसराइल ने एटमी प्रोग्राम बनाया, दुनिया ने उसे नहीं रोका, एटम बम तक किया। इंडिया ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, दुनिया ने उसे नहीं रोका, उसने भी एटम बम बना दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जब एटम बम बनाया तो उस पर हर तरह की पाबंदियाँ लगाई गई। ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की तो उस पर फ़िज़ाई हमले, मिसाइलों की बारिश की गई। एटम बम ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अब इसराइल जैसे मुल्क, इंडिया जैसे हमारे हरीफ पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकते। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो दुनिया छुपाती है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।